السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی ہے اور ان میں جلن بھی ہوتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے اور پانی بھی نکلتا رہتا ہے، تو یہ ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اچھا دوستو، اس مرض کو اور اس وبا کو عرف عام میں آشوب چشم کہا جاتا ہے، اور اس وبا میں اور اس مرض میں چھوٹے بچے اور ضعیف العمر لوگ زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بندہ ناچیز آپ لوگوں کی خدمت میں ایک قرآنی عمل اور کچھ نسخہ جات لے کر حاضر ہوا ہے، اس امید پر کہ رب ذوالجلال اس پر آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو چلیے، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآنی عمل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، قرآن مجید میں 26 پارے میں سورہ قاف میں رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ تو یہ آیہ کریمہ ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 21 مرتبہ اس آیہ کریمہ کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے، اور اس پانی سے آپ نے اپنی آنکھوں کو دن میں میکسیمم 4 سے 5 دفعہ دھونا ہے، اور اگر چاہیں تو اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال آپ کو اس آیہ کریمہ کی برکت سے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو چلیے اب نسخہ جات کی طرف۔ دوستو، اگر آپ کی آنکھیں لال سرخ ہیں اور ان میں جلن بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں عرق گلاب اور عرق سونف آنکھوں والے، ان کے 3 قطرے دن میں 5 بار اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ اور اگر آپ کی آنکھیں سرخ بھی ہیں، جلن بھی ہوتی ہے اور ساتھ خارش بھی ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 چٹکی سونف لینے ہیں، اس کے بعد 2 عدد چھوٹی الائچی لینی ہے، اور ساتھ کچھ گلاب کی پتیاں بھی ملا لینی ہے، اور اس کو 1 گلاس پانی میں ابال لینا ہے، اور کچھ شکر ملا کر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کی مدد سے آپ کو کافی شفا مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کافی شدت اختیار کر گئی ہیں اس وبا کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے، کافی حد تک آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی آنکھوں کو تازہ پانی کے ساتھ بار بار دھوئیں، تو یہ آپ کی شدت میں کمی واقع کر دے گا۔ تو اس کے بعد کچھ احتیاط ہیں دوستو، اس کے لیے کچھ احتیاط ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے گلاسز کا استعمال کرنا ہے، اور لوگوں سے کچھ فاصلہ بھی رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن کی مدد سے دھونا بھی ہے۔ اور اگر آپ کے بچے اس مرض میں اور اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اپنے بچوں کو خدارہ نہ اسکول بھیجیں اور نہ مسجد یا مدرسہ میں بھیجیں، چونکہ اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یا آپ کے بچے یا آپ کا کوئی عزیز اس مرض میں، اس وبا میں مبتلا ہے، تو اس کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دے، وہ اپنے گھر سے نہ نکلے۔ اگر نکلتا ہے کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں پر چشمہ لگا کر نکلے۔ تو یہ کچھ نسخہ جات ہوئے قرآنی عمل تھا، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔